اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 4 رمضان المبارک کے دن اور بدھ والے دن کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی بدھ کا دن ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کرنا ہے، یعنی 4، 5 اور 6 رمضان المبارک کے دن جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ اس وظیفے کو بدھ والے دن نہ کر سکیں وہ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ تینوں دنوں میں یہ وظیفہ کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی پہلی بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن آ گیا ہے، اور یہ بڑے ہی بابرکت اور مقدس دن ہیں، بڑی ہی فضیلتوں والے دن ہیں، اور ان دنوں میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں، بلکہ رزق کی بارشیں برسائی جاتی ہیں، دولت کی بارشیں برسائی جاتی ہیں، کاروبار کو وسیع و کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور گھر میں برکتیں اور رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرماتا ہے، بے شمار ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، بشرط یہ کہ ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے۔ میں نے بہت ساری بہنوں اور بھائیوں کے منہ سے یہ سنا ہے کہ رمضان المبارک میں جو سرور ملتا ہے عبادت کرنے کا، اور جو مزہ آتا ہے روزے رکھنے اور افطاری کرنے کا، وہ کسی اور مہینے میں نہیں آتا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بات جان رکھو کہ ماہ رمضان المبارک بڑی ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دعاؤں کی کثرت کیا کرو، اور دعاؤں کی کثرت کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے رب کریم اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جب بندہ رمضان المبارک میں سحری کرتا ہے یا افطاری کرتا ہے تو ہمارے دسترخوان میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں، ایسی رحمتیں ہوتی ہیں کہ ہم خود دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، بلکہ ہم خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ عام دنوں کی نسبت ہماری سحری، جسے ہم ناشتہ کہتے ہیں، وہ بھی بہت مختلف ہوتا ہے، اور افطاری کی تو کیا ہی بات ہے۔ افطاری کے وقت دسترخوان میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں، ایسی رحمتیں ہوتی ہیں، ایسی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں کہ ہم دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ جو چیز ہم پورے سال میں نہیں کھاتے وہ ہمیں رمضان المبارک میں میسر آتی ہے۔ ہمارے دل کی مرادیں رمضان میں بہت جلد پوری ہوتی ہیں۔ آپ خود احتساب کر کے دیکھ لیجئے، بلکہ آزما کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی ہم رمضان المبارک میں کسی چیز کا اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ جو بات ہمارے دل میں ہوتی ہے وہ بات ہماری پوری ہو جاتی ہے۔ جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ دعا ہماری قبول ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور سحری کریں یا افطاری کریں ہم اللہ کا شکر ادا ضرور کرتے ہیں، اور یہ ساری برکتیں رمضان المبارک کی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دولت
دولت ایسے برستی ہے جیسے ایک اونچے پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف جاتا ہے، یعنی اتنی تیزی سے اللہ رب العزت ہمیں رزق اور دولت عطا کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کریں، کیونکہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو رب کریم دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے۔ دنیاوی کامیابیاں تو اسے ملتی ہیں، آخرت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، جنت الفردوس میں اس کا مقام ہوتا ہے، اور جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ رب العزت اسے جنتی دسترخوان سے نوازے گا، جنتی پھلوں سے نوازے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ آج بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن لازم کریں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کی برکت سے رزق کی تمنا کرنے والوں کو رزق ملے گا اور آپ کی خواہشات پوری ہوں گی۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ دولت سے نوازے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہم مسلمانوں کو چاہیے، ہم انسانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعائیں کریں، عبادات کریں، ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کس طرح برستی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا ہر روزہ اپنی فضیلت رکھتا ہے، لیکن ہر دن کے ساتھ مخصوص دعا پڑھنے سے، وظائف کرنے سے اس دن کی عظمت دگنی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے دنوں میں پڑھی جانے والی دعاؤں کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ ماہ رمضان میں دعا کی مدد سے رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ویسے بھی اللہ کا مہینہ ہے اور اسے شہر اللہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ایک بار ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ یعنی اس مہینے میں ایک چھوٹا سا کام ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، ہمارے مقدر کو بدل سکتا ہے، ہماری تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم باوضو رہا کرو، تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ اور جب ہم باوضو حالت میں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو اسماء اعظم سے پکاریں گے، قرآنی سورتیں پڑھ کے اللہ کو پکاریں گے، تو رب کریم آپ خود ہی اندازہ لگا لیں ہمیں کتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے تاکہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل بھی کریں تاکہ آپ کو ذہنی سکون ملے، قلبی سکون ملے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں، کیونکہ ذکر الہی میں بڑا سکون ہوتا ہے۔ انسان جب پریشان حال ہوتا ہے تو سکون ڈھونڈتا ہے تو اسے سکون نہیں ملتا، تو جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے دماغ کو سکون ملتا ہے، کیونکہ جس دل میں یا جس دماغ میں اللہ رب العزت کی یاد نہ ہو وہ گھر ہی شیطان کا ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں تو شیطان کو ویسے ہی جھکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو اس مہینے میں سنگلیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو فضول کاموں سے روکیں، گناہوں سے روکیں، نیکی کے کام کرنے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، پھر دیکھیں رب کریم آپ پر کس طرح اپنی رحمت بری نظر کرم جماتا ہے۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے آج کے دن کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز عصر یا نماز مغرب ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو رات سونے سے پہلے کریں گے پھر بھی بہتر ہے، اور جو لوگ نماز تہجد میں کریں گے تو پھر بہت زیادہ آپ کو فوائد و فضائل سے رب کریم مستفید کرے گا، آپ کا مقدر چمکا دے گا۔ جو میں نے آپ کو اوقات بتائے ہیں ان میں سے کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔
बावुज़ू होने के बाद 21 मरतबा सूरत कदर पढ़नी है। सूरत कदर पढ़ने के बाद 21 मरतबा ही आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद 41 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, या गनियो, या वलियू का विर्द करना है। अव्वल आखिर में आपने बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से खसूसी दुआ करनी है, अपने रिज़्क के लिए, दौलत के लिए, कामयाबियों के लिए, ओहदे के लिए, शोहरत पाने के लिए, रिज़्क और दौलत के लिए, अपना नया घर, गाड़ी या बंगला खरीदने के लिए। इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी करोड़ों हाजात को पूरा करेगा, करोड़ों मुश्किलात को आसान करेगा और बहुत ज्यादा दुआओं को कबूल शरफियत का आजाज अता फरमाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजम करें। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत की आपको गैबी मदद हासिल होगी और आप अल्लाह से जो मांगेंगे उसी वक्त आपको मिलेगा। इस वजीफे को आप रमजान अल मुबारक में जितने बुध के दिन आए या जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन आए, उन दिनों में आप कर सकते हैं। मेरी आपसे यूं ही इल्तमास है कि इस वजीफे को रमजान अल मुबारक के पूरे महीने में करें और जब लैलतुल कदर की रात हो, जिसे हम 37वीं की रात कहते हैं, तो उस रात में इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजम करें। बल्कि इस वजीफे को आप लिख कर अपने पास महफूज कर लें और लैलतुल कदर की रात ये वजीफा जरूर करें। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो लैलतुल कदर की रात के सदके, रमजानुल मुबारक के सदके और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले आपको दुनिया और आखिरत की नेमतों से मालामाल करेगा। अल्लाह की रहमतें, बरकतें और नेमतें आप पर छमाछम बरसेंगी। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।